السلام علیکم۔ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بھی اقوال ہیں، لیکن تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی پیدائش کا دن قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پیر کی صبح 12 ربیع الاول اصحاب الفیل کے واقعے کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی صبح 4:20۔ صبح 4:20 اس لیے کہا ہے کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، یعنی 22 اپریل 571 عیسوی صبح 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ قبیلہ قریش میں سب سے معزز اور اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ آپ کی والدہ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے حضرت آمنہ کے پاس تھیں۔ آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے تو سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ آپ کی دایا شفا بنت اسود جو بعد میں ایمان لائیں، وہ حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کوئی داغ، کوئی میل کچیل نہ تھا، کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ماں کے پیٹ سے ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت بچوں کی ملی ہوتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے۔ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ صاف ستھرے پاک صاف پیدا ہوئے، وہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں اور حضرت آمنہ کو دکھا رہی ہیں، وہ بھی حیران ہو رہی ہیں۔ آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا گیا۔ جو ہی وہ لٹا کے پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا، لمبا سجدہ، یعنی پورے سجدے میں گئے، فل لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، بحیرہ کے محل دیکھے تو وہ ڈر گئیں۔ بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی، جیسے سردیوں میں دھند ہوتی ہے، جنوری کے مہینے میں دھند ہوتی ہے کہ 2 فٹ پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسی دھند سارے کمرے میں بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، سنیں کیا آواز آئی؟ اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو اور ان کی صفات کو۔
اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کر منزل ملے گی۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور آواز آئی، انہیں آدم کے اخلاق دو، اور شیس کی معرفت دو، اور نوح کی معرفت دو، اور ابراہیم کی دوستی دو، اور اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اور اسحاق کی رضا دو، اور یعقوب کی بشارت دو، اور یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور ایوب کا دل دو۔ دل کس کا کہا؟ ایوب کا۔ اور ایوب کا دل دو، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور عیسیٰ کا زہد دو۔ اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی آمد ہے۔ ابھی آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی آمد ہے، کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ زمین و آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی۔ ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا۔ 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، جو کبھی نہیں بجھی تھی، مسلسل جل رہی تھی 1000 سال سے۔ اس آگ میں عود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی، ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا۔ محل اتنا مضبوط تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا، توڑ نہ سکا۔ اس کو توڑنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ ایک دم اس محل کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گر گئے۔ مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا انہی دنوں، مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے۔ اس نے صبح اٹھتے ہی شور مچایا، وہ مجھے بتائیں آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے کیا؟ اسے بتایا گیا ہاں۔ تو اس نے کہا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا گیا ہاں زندہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے مجھے بتاؤ جو یتیم ہو؟ تو اسے کہا گیا ہاں، عبد المطلب کا پوتا۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو اس کے پاس لایا گیا، اس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کہا اے قریش، تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایران کا بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی ہے، اور ادھر 14 بڑے برج گر گئے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اسلامی کتابوں کے عالم کو بلواؤ، میرے پاس بلاؤ جلدی سے۔ عیسائی پادری عبد المسیح کو بلایا گیا۔ عبد المسیح نے ساری بات سنی، کہا میرا علم اتنا وسیع نہیں، شام میں میرا ماموں ہے ستی، میں اس سے پوچھ کر اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ سب شام پہنچے تو وہ اس وقت نزاع کی حالت میں تھے۔ انہیں ہلایا اور کہا میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ان کے بتائے بغیر کہنے لگے ہاں تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی ہے اور 14 برج گر گئے ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا اے عبد المسیح، ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دو کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو شام ستی کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت
ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑے گی، یعنی دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ آپ کی پیدائش پر سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتہ آپ کے بارے میں۔ یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روتے رہے کہ میرے مالک، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں؟ وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کی محبوب ترین ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کی آمد۔